अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम कल द ट्रोजन वॉर, जो स्टोरी है द ट्रोजन वॉर की, हम एक्सप्लेन कर रहे थे और उसकी समरी हमने पढ़ ली थी। और समरी के बाद हमने 2-3 टॉपिक शुरू के पढ़ लिए थे, जिसमें वहाँ तक पढ़ लिया था जिसमें जो हेरा है और एथेना, जो 2 गॉडेसेस है, वो पेरिस पे गुस्सा हो रही है दोनों, और वो पर ये फैसला करती हैं, प्लान करती है कि हमने ट्रॉय को, जो कि पेरिस जहाँ के शहज़ादे थे, उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसकी डिस्ट्रक्शन का प्लान बना रही हैं। उसके बाद हम स्टोरी को आगे प्लान कर लेते हैं। यानी स्टोरी में ये हमने पढ़ लिया था कि जो ज़ीयस है, द किंग ऑफ गॉड जो है, वो इन तीनों में से, हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट में से किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं करते, इनकार करते। वो कहते हैं कि भाई आप लोग पेरिस के पास जाएं। अच्छा, ये तीनों किस चीज़ की सिलेक्शन हो रही थी? पेरिस गॉडेस की, ठीक है। द गॉडेस ऑफ फेयरनेस, या फेयरेस्ट गॉडेस कौन सी है इन तीनों में से? तो वो फिर ब्यूटी की जो गॉडेस बन जाती है, ब्यूटी की, ठीक है। तो जो द किंग ऑफ गॉडेस जो है, द किंग ऑफ गॉड जो है, ज़ीयस, वो इनकार करते हैं, कहते हैं आप लोग पेरिस के पास जाएं, जो कि ट्रॉय के प्रिंसेस थे। ट्रॉय जगह है, ठीक है, एक सिटी है, उसके प्रिंसेस है। और ये कहा जाता था, ये समझा जा रहा था कि पेरिस बेहतरीन सेलेक्टर है ब्यूटी को जज करने में। इन्हें ब्यूटी बेहतरीन जज है, ब्यूटी को जज करने के लिए बेहतरीन जज है, अच्छी तरह से वो ब्यूटी को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि आप पेरिस के पास जाए और तीनों में से जो वो सेलेक्ट करेंगे वो गॉडेस ऑफ द फेयरेस्ट गॉडेस बन जाएगी, वो खूबसूरती की गॉडेस बन जाएगी। तो 3 उनके पास जाती हैं और फिर ज़ाहिर है एफ्रोडाइट क्या कर लेती हैं कि एफ्रोडाइट, वो जो पेरिस है, वो एफ्रोडाइट को चूज़ करता है। इसलिए चूज़ करता है कि एफ्रोडाइट ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो जो खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, उसका हेलेन है, ठीक है, उनसे वादा करती हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, उनको अपनाने में वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो पेरिस इस बात पे उनको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, चूज़ कर लेता है। और उसके बाद फिर दोनों, हेलेना और एथेना दोनों, एथेना और हेरा दोनों नाराज़ हो जाती हैं और इस बात पे, और फिर वो ट्रॉय को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करती हैं। इधर उसके बाद फिर क्या होता है कि पेरिस जो है, ठीक है, इधर से फिर पेरिस ट्रेवल टू स्पार्टा एंड किंग मेनेलिस एंटरटेन हिम इन पैलेस है। जो पेरिस है वो स्पार्टा चले जाते हैं और जो किंग मेनेलिस है वो उसको एंटरटेन करते हैं। किंग मेनेलिस कौन है? वो द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, जो कि हेलेन है, उसके शौहर है, हस्बैंड है उसके, ठीक है। वो उसकी बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उसकी बहुत कदर करते हैं वहाँ पे, ठीक है, मेहमान नवाजी करते हैं। एज प्रॉमिस बाय एफ्रोडाइट, द ब्यूटीफुल हेलेन फेल इन लव विद द हैंडसम पेरिस है। और फिर क्या कर लेते हैं कि जैसे एफ्रोडाइट ने प्रॉमिस किया था, वो तो गॉडेस बन गई थी, तो हेलेन जो है वो पेरिस के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, उसके ऊपर आशिक हो गई, एंड शी एलोप्ड विद हिम टू ट्रॉय, और वो उसके साथ, पेरिस के साथ, ट्रॉय जो कि उसका शहर था जहाँ के शहजादे थे, वहाँ भाग गई, ठीक है, विद हिम। सो द आउटरेजियस डिड इन, ओके, आगे जो दिस आउटरेजियस डीड enraged किंग मेनेलिस एंड द ग्रीक्स हैं। और इस हरकत ने क्या किया कि किंग मेनेलिस को और जो ग्रीक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, तेज में आ गए बहुत ज़्यादा कि उसने क्या किया हमारे साथ, ठीक है। मेनेलिस begged his brother अगामेम्नन, ठीक है, किंग ऑफ माइसीनिया, लीड एन आर्मी अगेंस्ट ट्रॉय। मेनेलिस ने क्या किया, अपने भाई को जो है उसकी रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कर ले कि आप मेरे साथ मेरी हेल्प करें, और ट्रॉय पर फौजकशी करते हैं, लश्कर कशी करते हैं और जाके उसके ऊपर हमला करते हैं। अगामेमनन सेंट मैसेंजर्स टू ट्रॉय एंड डिमांडेड द रिटर्न ऑफ हेलेन। अगामेमनन जो कि उसके भाई थे मेनेलिस के,
انہوں نے ٹرائی اپنا ایک میسنجر بھیجا ٹرائی پہ اور وہاں پہ ان سے ڈیمانڈ کیا کہ ہیلن کو واپس کریں. when the Trojan refused, the Greeks sailed to Troy and declared on their enemies, declare war on their enemies. ٹھیک ہے, جب ٹروجنز نے ریفیوز کیا, ہیلن واپس کرنے سے انکار کیا, ٹروجنز جو تھے یہ ٹرائی کے جو آرمی تھی اور جو لوگ تھے جو کنگ شپ تھی اس کو ٹروجنز کہتے ہیں, تو جب اس نے انکار کیا تو انہوں نے پھر کیا کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے دشمنوں پر ایک وار مسلط کی, جنگ اعلان جنگ کر دیا. ٹھیک ہے, تو ٹروجن فلاک ڈاؤن ٹو دا سی ٹو ڈیفینڈ دیئر سٹی. ٹروجنز ہوتے ہیں وہ نیچے سی میں آ گئے تاکہ اپنے شہر کو بچا سکیں. فلاک مطلب فلاک اس کو کہتے ہیں, جمگٹے کو کہتے ہیں, ایک ریوڑ کو کہتے ہیں. جب بہت سارے لوگ گروپ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, فلاک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جمگٹا یا اس کو کیا کہتے ہیں, گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے, دیٹ میکس کراؤڈ, جو کہ ایک ہجوم بنا دیتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فلاٹ کہتے ہیں. تو وہ نیچے دریا میں آ گئے, سمندر میں آ گئے تاکہ اپنے شہر کو بچا سکے. یہ جو مینلس ہیں یا جو میمنن ہے, ان کی جو فوج ہے وہ آئیں گے, اس کے اوپر اٹیک کریں گے, تو اسے بچانے, شہر کو بچانے کے لیے وہ نیچے آ گئے. ٹھیک ہے, اب آگے جو ہو رہا ہے, اوکے. Many great heroes fought and fell on both sides in the bloodthirsty war. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس many great heroes fought and fell both sides in the bloodthirsty war. دونوں طرف سے بڑے بڑے ہیرو, بہادر لوگ اس جنگ میں شریک ہو گئے, اس bloodthirsty جس میں بہت زیادہ خون بہا, بہت سارے لوگ مر گئے, اس میں شریک ہو گئے. ٹھیک ہے, Greek heroes like Odysseus and Achilles fought against the Trojans ہیں. بڑے ہیرو جیسے اودیسیس ہے اور ایچلیز ہیں, وہ بھی ٹروجن کے خلاف لڑنے لگے. ایچلیز گریٹلی ہیلپ دا گریکس آرمی بائی کلنگ ہیکٹر. گریک آرمی کی اس نے بڑی یعنی ہیلپ کی, ہیکٹر کو قتل کیا انہوں نے. ہیکٹر بہت دا بریوسٹ آف دا ٹروجنز اینڈ ٹرن دا ٹائڈ آف دا وار اینڈ فیور آف دا گریکس. کہتے ہیں کہ یہ جو گریک, یہ جو ایچلیز تھے, اس نے گریک کی اس طرح سے ہیلپ کی کہ ہیکٹر کو مارا. ہیکٹر دا بریوسٹ آف دا ٹروجنز ہے, ٹروجن میں سب سے زیادہ بہادر آدمی تھے, سپاہی تھے. ان ٹرن دا ٹائڈ آف دا وار ان دا فیور آف دا گریک, اور جنگ کی جو جیت تھی وہ گریک کے حق میں ڈال دیا انہوں نے, کیونکہ جب اس نے ہیکٹر کو مارا تو اب آسان ہو گیا گریک کے لیے اس کو شکست دینا. The Trojan War lasted for 10 long years. 10 سال تک یہ جنگ چلتی رہی. At last the Greeks prepared for the final attack by planning to trick the Trojans. اور آخر کار گریکس نے اپنے آپ کو فائنل اٹیک کے لیے تیار کیا تاکہ ٹروجنز کو ٹرک کرے, اس کو دھوکہ دے ٹروجنز کو. کیسے کیا انہوں نے؟ They built a huge hollow wooden horse fitted with the trap doors. انہوں نے ایک بہت بڑا گھوڑا بنا لیا, ہیوج, اندر سے کھوکھلا, جس کے اندر کوئی میٹر نہ ہو, اندر سے خالی ہو. ایمٹی فرام ان سائڈ, ہولو مینس ایمٹی فرام ان سائڈ. ٹھیک ہے, باہر سے تو والز ہوتی ہیں لیکن اندر خالی ہوتا ہے, کھوکھلا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا اور کھوکھلا ووڈن لکڑی کا بنا ہوا گھوڑا بنا دیا. فٹڈ ٹریپ فور, اس کے اندر ٹریپ ڈور, اس کے اندر ایک ٹریپ ڈور بنا دیا, ایک ایسا ڈور جو کہ نظر نہیں آتا. ٹریپ ڈور مطلب لوگوں کو دھوکہ دینے والا, جس کے اندر لوگ ٹریپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹریپ ڈور اس کے اندر بنا دیا. Odysseus and Menelaus persuaded the bravest of the Greek soldiers to climb into the belly of the wooden horse. Odysseus اور Menelaus نے کیا کہ بریوسٹ گریک کے بریوسٹ سولجرز تھے, ان سے کہا کہ آپ لوگ اس گھوڑے کے اندر جائیں. ٹھیک ہے نا, اس کے پیٹ میں, کیونکہ اندر سے تو خالی تھا, اس بیلی کے اندر جائیں. اس کے اندر ایٹ نائٹ ایز نائٹ فیل, جیسے رات ہو گئی, دا ریمیننگ سولجرز برن دیئر کیمپس اینڈ پریٹینڈنگ ٹو سیل بیک ٹو گریس. اور جیسے رات ہو گئی تو باقی سولجرز نے اپنے کیمپس کو جلا دیا اور ایسا شو کیا, پریٹینڈڈ بہانہ کرنا, مطلب ایسا شو کیا انہوں نے کہ وہ واپس گریس جا رہے ہیں, کیونکہ بس اس نے شکست کھائی ہے, ایسا اس نے دکھانے کی کوشش کی ٹروجنز کو کی. ٹھیک ہے, pretended to sail back to Greece, کہ بس وہ واپس اب گریس چلے گئے, کیونکہ اس کو شکست ہوگی, مزید وہ لڑ نہیں سکتے, اس لیے واپس چلے گئے. In the morning the Trojans found the enemy's camp in ashes and a huge wooden horse on the shore. صبح جب دشمن اٹھیں, یعنی جو ٹروجنز تھے وہ اٹھیں,
the morning, the Trojans found enemy camp in the ashes. تو ٹروجنز کو جو انیمی یعنی گریس کے جو کیمپس تھے جس میں آرمی تھی اس کے ایشز ان کو مل گئے، ٹھیک ہے، جل گئے تھے سارا. in a huge wooden horse on the shore، اور شور کے اوپر سمندر کے کنارے اس سے ایک بہت بڑا لکڑی کا بنا ہوا گھوڑا ملا. they thought that it was a peace offering by the war weary Greeks. ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک امن کی آفر ہے، یہ جو گھوڑا اس نے چھوڑا ہوا ہے یہ گریس نے جو کہ جنگ سے تھکے، وار ویری، جنگ سے تھکے ہوئے جو گریکس تھے انہوں نے انہیں امن کے خاطر امن آفر کرنے کے لیے انہوں نے یہ گھوڑا شور کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. گریکس اینڈ ڈریگ دا ہارس تھرو دا سٹی اینڈ سیلیبریٹڈ دا اینڈ آف دا لانگ وار. انہوں نے گھوڑے کو لے لیا اور پورے شہر کے اندر گھسیٹا پورا دن، اور وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ لانگ جو بہت بڑی جنگ تھی ہم جیت گئے، ٹھیک ہے. آفٹر مچ فاسٹنگ after much feasting and celebration, the exhausted Trojans slept soundly that night. بہت زیادہ تہوار منانے کے بعد، سیلیبریشن کرنے کے بعد تھکے ہوئے ٹروجنز تھے اس نائٹ سکون سے سو گئے. A Greek soldier who was hiding on the beach، ایک گریک سولجر جو کہ بیچ کے کنارے جو ہے وہ چھپ رہے تھے. sent signals to Agamemnon، انہوں نے اگامemnon کو ایک میسیج بھیجا. and the whole fleet drove shoreward، اور جو تمام کے تمام جو گریک سولجرز تھے وہ shorewards کی طرف یعنی سمندر کی طرف آئے. At the same time, the Greek soldiers inside the wooden horse opened the trap door، اور اسی وقت جو ووڈن ہارس کے اندر جو گریک سولجرز بیٹھا ہوا تھا اس کے پیٹ کے اندر سولجر، وہ اس نے دروازہ کھولا، باہر نکل آیا، اس نے گیٹ کھول دی. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہوا کرتی تھے، شہر ہوتے تھے، اس شہر کے گرد ایک بہت بڑی باؤنڈری دیوار بنائی جاتی تھی، موٹی اور لمبی والی دیوار بنائی جاتی تھی. اس کے اوپر جو گیٹ لگائے جاتے تھے بہت ہیوی ٹائپ کے گیٹ ہوتے تھے، اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہی اب جب رات ہو جاتی تھی تو یہ گیٹ بند کرتے تھے اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اب وہ بندہ جو گھوڑے کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس نے دروازہ کھولا، باہر نکلا، اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا اندر سے گیٹ کھول دیے، ٹھیک ہے، سارے گیٹس کھول دیے انہوں نے. اوکے door in out of the wooden horse. They opened the city gate wide and the Greek army entered the Troy. ٹھیک ہے، اور جو گریک آرمی تھے وہ ٹرائے کے اندر گھس گئے. and that final battle، آخری جنگ میں the Trojans were defeated، ٹروجن کو شکست ہو گئی. and the city was looted and burned to ashes، اور شہر کو لوٹ لیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا، اس کے اوپر خاک کر دیا گیا اس کو، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کو جلا دیا گیا. تو یہ تھی اسٹوری ٹروجن وارس کی جو کہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت دا ٹروجن وار، تو یہ جنگ تو ہو گئی ہوگی لیکن اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں مت ہوتی ہیں، جیسے ایپروڈائٹ نے اس کی ہیلپ کی، اور اس کو مطلب ایپروڈائٹ تو ظاہر ایک عورت تھی، ٹھیک ہے نا، تو کیسے اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پر یہ اسٹوری تھی دا ٹروجن وارس کی، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ اس کی جو ایکسرسائز ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے. تھینک یو.